ایک چیز کہلاتی ہے تجافی. بعض اوقات اس طرح سے بھی بیٹھنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میراتھن وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا بھی ریس شروع ہونے والی ہے تقریباً ویسا ہی, یعنی اتنا تو نہیں کہ انسان جو ہے اس نے ہاتھ زمین کے اوپر رکھے ہوتے ہیں, گھٹنے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ایک فائر ہوتا ہے, مثلا یہ نماز کی بات نہیں بتا رہا میں, اس سے ہٹ کر, اور اس کے بعد پھر لوگ سب دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں نماز جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز جماعت میں ایک آدھ یا دو رکعتیں پیچھے ہوں تو پھر تجافی کی حالت میں بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ آپ الگ شمار کیے جائیں اس جماعت سے کہ آپ کی رکعت الگ رکعت چل رہی. اور اس کو تقریباً اور زیادہ واضح طور پر دکھایا جائے تو اس طرح سے, یعنی ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھا جائے, بہتر ہے کہ ہتھیلیاں ہی رکھیں پوری زمین کے اوپر, اور اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیں. یہ اچھا, عورتوں کے اوپر بھی اگر مثلا آپ اکثر زیارات کے سفر کے اوپر جاتی تو عورتیں بہت زیادہ نماز جماعت کے مسائل کے اندر پریشان ہوتی ہیں, کیونکہ عورتوں کا زیادہ واسطہ اتنا بدقسمتی سے یہاں پر بھی ماحول نہیں ہے کہ عورتیں نماز جماعت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتی, اور جب حرموں کے اندر پہنچتی ہیں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے میں, تو آپ کو ایک رکعت پتہ چلا نکل گئی, دوسری رکعت میں آپ شامل ہو رہی ہیں. پیش امام کی مثلا دوسری رکعت ہے, آپ کی پہلی رکعت ہے. اب پیش امام تو اس وقت تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھے گا, لیکن آپ کی تو پہلی رکعت ہے, تو آپ کو اس تشہد کے درمیان اس طرح سے تجافی میں بیٹھنا لازم ہے. اگر آپ نارمل طریقے سے کوئی شخص ایسے ہی بیٹھا رہے تو وہ گناہ گار ہوگا, اس نے گناہ کیا, یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تجافی میں اس انداز سے بیٹھے. عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی تجافی کا اسی طرح سے خیال رکھنا پڑے گا اس وجہ سے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ اچھا یہ فرادہ نماز میں کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا, یہ صرف نماز جماعت کا مسئلہ ہے. احتیاط واجب ہے کہ اس انداز سے بیٹھے. مثلا آپ کی پہلی رکعت ہے, پیش امام کی دوسری رکعت ہے, جب وہ تشہد میں آئے گا تو اس طرح سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. وہ تو تشہد پڑھے گا, تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ تشہد پڑھیں؟ ٹھیک ہے, بیٹھ تو ہم اس طرح سے گئے تو نہیں, آپ پر واجب نہیں کہ آپ تشہد پڑھیں, آپ خالی اس وقت خاموش رہیں. البتہ صرف آغا خوئی تھے جو کہتے تھے کہ مستحب ہے اور احتیاط ہے کہ تشہد بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں اس کے, لیکن وہ پیش امام کا ساتھ دینے کی نیت سے یا الگ سے واجب نہیں آپ کے لیے کہ آپ تشہد پڑھیں. اگر کوئی شخص پیش امام سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا, پیش امام تشہد پڑھا ہے, اس نے کہا کہ چھوڑو یہ تو تشہد پڑھا ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن اگر بھولے سے وہ شخص کھڑا ہو گیا تو بہرحال اس کی نماز صحیح ہے. جان بوجھ کر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی انتظار کرنا چاہیے کہ پیش امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے, اور اگر اس سے پہلے کھڑے ہو گئے جان بوجھ کر تو جماعت کی نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اس کو پھر فرادہ کی نیت فوراً کر لینا چاہیے اور اپنی نماز الگ سے پڑھنا چاہیے. یعنی خواہ کچھ نہ پڑھیں لیکن اسی حالت میں بیٹھے رہیں جس طریقے سے یہ ابھی آپ کو پوزیشن بتائی گئی, اس کو تجافی کی پوزیشن کہا جاتی ہے. اور یہ عام طور پر وہاں آپ کو بہت کام آئے گی جب آپ سفر زیارات یا مثلاً اور کسی اس طرح کے مقدس سفر کے اوپر جاتے ہیں اور پیش امام سے آپ ایک آدھ رکعت پیچھے ہوتے ہیں.